السلام علیکم مفتی صاحب، ہم سوشل میڈیا پہ جیسے ہم سنتے ہیں ایک مفتی فضل ہمدرد کے نام سے جو آج کل ایک وائرل ہو رہے ہیں، تو وہ یہ بات کہہ رہے کہ کہیں بھی صریح اور صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق ہی صدیق اکبر ہے، تو اس بات کی آپ تھوڑی سی وضاحت فرما لیں۔ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو ہر دعوے پر حدیث کا مطالبہ کرے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ میرا نام طارق مسعود ہے؟ پاگلوں والے اسٹائل ہے۔ صدیق اکبر کا لقب امت نے آپ کو دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ امت نے۔ جیسے عمر بن خطاب کو امیر المومنین کا لقب کس نے دیا؟ امت نے۔ اور حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب امت نے ایک لقب دے دیا اور اس پر قرائن بھی موجود ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، 24ویں پارے میں، 24ویں میں یا 23ویں کے آخر میں، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں، کہ والذی جاء فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، یہ 24ویں پارہ ہے۔ اس کے شروع میں ہے کہ جو صدق کو لے کر آیا اور صدق کی اس نے تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو مفسرین لکھے اس کا اول مصداق کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ تو صدیق والا عنصر حضرت ابو بکر میں حدیث سے ثابت ہے کہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اسی بیس پر امت نے آپ کو لقب کیا دیا؟ صدیق۔ حضرت عمر فاروق کا جو لقب فاروق ہے، تو یہ ایویں ہی نہیں دے دیا، اس کا اشارہ ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا۔ عمر کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، تو فاروق کا مطلب حق باطل میں فرق کرنے والے۔ تو حضرت عمر نے بہت واضح طور پر کسی کے خوف اور ملامت کی پرواہ کیے بغیر اسلام لا کے اعلان کر دیا تھا، یعنی حق کو بہت واضح طرح سے ایکسپلین کرتے تھے وہ، تو اس لیے ان کا لقب فاروق پڑ گیا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں کوئی حدیث کا مطالبہ ہی غلط ہے۔ مفتی صاحب ادھر سے آواز آ رہی ہے بھائی جی۔ مفتی صاحب فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو سنت جیسے بندہ پہلے پڑھے بعد میں، جہاں جماعت ہو رہی ہے عین اسی جگہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میں بات ایسی دیوبند سے مسئلے پوچھے، بولے آپ نے اگر اتنا پہنچ نہیں، فقہ حنفی میں بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں جماعت ہو رہی ہے نا عین اسی ہال میں اسی جگہ کھڑے ہو کر، یہ ایسی عوام میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے۔ مسجد کے باہر پڑھیں یا بالکل دور کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر پڑھیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب جماعت ملنے کا یقین ہو، کم سے کم ایک رکعت ملنے کا یقین ہو۔ نہیں ہے وہی ہے اس میں۔ مفتی صاحب ابھی آپ نے جو دوسرا والا واقعہ بتایا ہے، کون سا دوسرا جو واقعہ بتایا تھا سعد بن ابی وقاص والا، ہاں، تو حضور نے جو ان کو کہا کہ ابھی اللہ تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ دے گا جی، اور بہت سے کو نقصان پہنچائے گا، ہاں، تو اس میں ہم حضور کا علم غیب کا قیاس نہیں کریں گے؟ نہیں، علم غیب نہیں، یہ وحی کے ذریعے پتہ چلا نا، علم غیب تھوڑی۔ اللہ بہت سی چیزیں وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیتا تھا، ہر چیز نہیں بتائی۔ جو بتا دی وہ آگے بتا دی آپ نے، جو نہیں بتائی وہ نہیں بتائی۔ بہت سے باتوں کے سوال میں جواب میں نبی نے یہ بھی تو فرمایا مجھے معلوم نہیں، مجھے علم نہیں۔ اگر آپ کو پہلے پتا ہوتا غزوہ احد میں 70 شہید ہو جائیں گے تو آپ اس طرح سے لڑتے؟ آپ کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی اس طرح ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن شہید ہو گئے تو پھر اللہ نے تسلیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ بچہ ذبح کروں گا تو نہیں ہوگا ذبح، علم غیب ہوتا تو پھر کوئی قربانی رہتی؟ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے چھری چلاؤں گا بچہ شہید ہو جائے گا۔